ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا زاد الطالبین، اہل سنت کی کتاب ہے، جس میں مختصر احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں 2 احادیث پر نظر پڑی تو مجھے یاد آ گیا کہ اس طرح کی حدیثیں ملتی جلتی شیعہ کتاب میں موجود ہیں۔ یہ ہے، پہلے زاد الطالبین سے دکھا دیتا ہوں وہ کون سی احادیث ہے۔ زاد الطالبین میں یہ احادیث ہے، اور اس میں یہ بہقی سے روایت کی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کا جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ پھر آگے دوسری حدیث لکھی ہوئی ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد پورا نہیں کرتا، یہ بھی بہقی سے ہے۔ تو اس طرح کی ملتی جلتی حدیث میں نے شیعہ کتاب میں بھی پڑھی تھی، تو یاد آ گیا، تو اس وجہ سے میں نے دکھا رہا ہوں کہ شیعہ کتاب میں اصول کافی میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں عہد اور امانت کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شیعہ کتاب میں کس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے، سیم اسی طرح کے شروعاتی لفظ ہیں۔ یہ میں دکھاتا ہوں، یہ اصول کافی ہے، جلد چہارم ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 145 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں لا دین لمن لا تقیۃ لہ، یعنی اس کا کوئی دین نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کو، جھوٹ بولنے کو تقیہ کہتے ہیں۔ یہ شیعہ مذہب میں تقیے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا تھا؟ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آئے 2 پیج آگے آ جاتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا شیعہ مذہب میں، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے شیعہ مذہب میں جو تقیہ نہیں کرتا۔ اور اہل سنت کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیعہ مذہب میں لکھا ہے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس کے بارے میں، عہد کے بارے میں، امانت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور دوسری طرف شیعوں نے امام صاحب کی طرف منسوب کر کے نبی کے خلاف ایک بات نبی فرما رہے ہیں، اس کے خلاف اہل بیت کیا نبی کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ شیعوں نے گھڑی ہے یہ باتیں اماموں کی طرف منسوب کر کے فرمائے کہ اماموں نے فرمایا ہے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو دین میں تقیہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ شیعوں نے اپنا مذہب گھڑا ہوا ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا مذہب گھڑا؟ کیونکہ ان کے مذہب میں صرف اور صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، تقیہ ہی تقیہ ہے، ہر جگہ انہوں نے تقیہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اماموں نے یہ کر دیا، بڑا تقیہ کیا۔ کہتے ہیں اماموں نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھ دیے، صحابہ کے نام پر رکھ دیے، تقیہ کیا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے اور اماموں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تقیہ کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بیعت کی، تقیہ کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے تقیہ بنانا پڑا کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے۔ یہ ہے شیعہ